بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں آج کی خبروں کی طرف بڑھوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آج کی پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے پرویز رشید کے بارے میں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کا الزام بے بنیاد ہے، ووٹ کی عزت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے۔ پرویز رشید صاحب نے یہ ہائبرڈ نظام اس طرح جو بات کی ہے، اس میں کئی پارٹیز مل کر اس ٹائم پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، اور ایک اکیلی پارٹی جو میجورٹی میں تھی اس کو سائیڈ لائن کر کے اس کی پارٹی کو کرش کر دیا گیا، اور اب جو ہے وہ اس طرح جو حکومت چلائی جا رہی ہے اور ملک کے حالات بالکل تباہی کی طرف جو رواں دواں ہیں۔ اور اگر یہ ہائبرڈ نظام جو اس ٹائم ان کے بقول ترقی کر رہا ہے اور ترقی کے بلندیوں کو چھو رہا ہے، اگر یہ ہائبرڈ نظام بہت کامیاب ہو تو کیا وہ شخص جس کی پارٹی کو کرش کر دیا گیا، اس کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دیا گیا، اس کے بندے توڑ لیے، اور ان کو کہیں کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ کرنے کی اجازت تک نہیں ہے، لیکن وہ ایک شخص اکیلا بیٹھا جیل کے اندر ایک حکم دیتا ہے کہ اب میرا جو پارلیمنٹ میں ہوگا بندہ وہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی ہوگا۔ پھر آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں کامیاب ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کی عزت کتنی بڑی ہے، اور ان کا جو ہائبرڈ نظام جو یہ چلا رہے ہیں وہ کتنا کامیاب ہو سکا ہے۔ یہاں سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا سارے دعوے جو ہیں وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور اس ٹائم جو یہ پریشانی کے عالم میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے آگے کی خبر جو کہ انہی کے بارے میں ہے، اور انہی کی زبان سے جو لفظ ہیں وہ نکلے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہم سے سیکھتی تھیں لیکن اب وہ میری استاد ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پرویز رشید کی ساری عمر سیاست کرتے ہوئے گزر گئی، اور جن کو انہوں نے سکھایا ہے وہ صرف انہیں 3 سال ہوئے ہیں حکومت میں آئے، اور وہ اب ان کے استاد بن گئے ہیں۔ تو ان کی سوچ کے اوپر کہنے کو کچھ دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کہ پرویز رشید کی جو عقل ہے وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، کہ جو بچی جس کو انہوں نے ہاتھوں میں کھلایا ہوگا اب اس کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہے ہیں، ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ یہ خود بھی لیڈر بن سکتے، اور یہ سینئر لیڈر کے سینئر پولیٹیشین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ابیلٹی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی جو خاص عہدہ یا مین عہدہ لے سکتے۔ تو اب یہ ہے جو یہ پی اے کے طور پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی سوچوں پر، غلامانہ سوچوں پر جو ہے وہ رونا ہی رویا جا سکتا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس سے آگے کی خبر ناظرین جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ہے، جو کہ ایک بدمعاش قسم کے آدمی ہیں، اور تڑیاں لگانا ان کے شیوا دیتا ہے ان کو، اور یہ تڑیاں ہی لگاتے ہیں ہر کسی کو۔ اب انہوں نے ایک نئی تڑی لگائی ہے، وہ یہ تڑی ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات کی شرط ہے، ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ملاقات کے بعد نہ کوئی سیاسی پیغام دیا جائے گا، نہ پریس کانفرنس ہوگی، اور نہ ہی کوئی بیان یا ٹویٹ جاری کیا جائے گا۔ یعنی جو حکومت کو عدالتیں یہ حکم دیتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ افراد جو ہیں وہ اب ملاقات کر سکتے ہیں، اور ان کے دن بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، نام بھی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، حکومت کو عدالت کی طرف سے وہ نام جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، لیکن حکومت اس بیان جو انہوں نے جاری کیا ہوتا ہے، جو حکم جاری کیا ہوتا ہے عدلیہ نے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہوا میں اچھال کے رکھ دیتے ہیں اور توہین عدالت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا خوف بالکل نظر نہیں آتا کہ یہ ان کے اوپر کسی قسم کا جو عدلیہ کا خوف ہے وہ اب باقی رہ گیا۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے جو حکم دیا ہے
کہ آپ جو ہے وہ بیان بازی نہیں کریں گے، کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کریں گے، اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب عدلیہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی افراد ملیں گے، لیکن اس کو وہ جو ہے وہ اس حکم کو ماننے سے وہ قاصر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری تڑیاں صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو پوری کابینہ جا کر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملا کرتی تھی اور کھانے بھی گھر کے جاتے تھے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ ان کا دوہرا معیار سب کے سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ رہا۔ بس ناظرین، آج کی آخری خبر، اور یہ خبر جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں ہے، اور وہ ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک اکیلا شخص جو اس ٹائم جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اتنی بڑی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اتنی بڑی ہماری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جماعتوں کا دشمن صرف ایک ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اس لیے ان سب کی بقا اکٹھے رہنے میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا اکٹھے رہنا سیاسی بندوں کے ساتھ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ انہوں نے سیکیورٹی کرنی ہے، اور وہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی ضامن ہے۔ ایک اکیلے شخص سے ہمارا اتنا بڑا ادارہ وہ کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ یہ سہیل وڑائچ صاحب کی جو سوچ ہے، وہ ہمارے ادارے کو بجائے اس کی اچھی امیج لوگوں کے سامنے بلڈ کرنے کے بجائے، وہ یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ ایک اکیلا شخص جو ہے اتنے بڑے ادارے کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا ہوا ہے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ ایک شخص سے ڈر رہا ہے، جو کہ اس ٹائم جیل کے اندر اپنی جو اس کو سزا ہوئی ہے عدالت کی طرف سے، اور یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سے ڈرتی ہے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کی یہ سوچ ہے۔ اتنا بڑا ادارہ، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک شخص سے ڈر رہے ہیں، یہ بقول سہیل وڑائچ صاحب کے۔ اور حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ تو چلو ماننے میں آتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور یہ جماعتیں تو ڈر سکتی ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈر سکتی ہے کسی ایک شخص سے؟ اور یہ سہیل وڑائچ صاحب کو کوئی نتھ ڈالنے والا بھی نہیں ہے، ان کو یہ کہنے والا بھی نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے ایک بڑے ادارے کو آپ یہ کہو کہ یہ ایک شخص سے ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، کوئی ان کا کان کھینچنے والا ہو تو ان کو ہوش دلائے کہ یہ کس طرح کی باتیں جو ہے وہ تم بیٹھ کر ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بکواسیات کر سکتے ہو ایک ادارے کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔